معزز ناظرین، گزشتہ 3 دنوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے ممالک پر راکٹ سے حملے ہو رہے ہیں۔ سامعین، اس جنگ کی شروعات اسرائیل نے کی۔ اچانک اسرائیل نے ایران کے کئی جوہری تنصیبات یعنی نیوکلیئر پلانٹس پر تاپڑ توپ راکٹ برسا دیے، جس میں تقریباً ایران کے 60 افراد جان بحق ہو گئے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ 20 کمانڈر اور کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی شامل ہیں۔ ایران کی روحانی پیشوا اور سپریم لیڈر علی خامنائی نے فوراً ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کے اس حملے کا ہم ایسا جواب دیں گے کہ جس میں یہ صہیونی طاقتیں یعنی اسرائیل اپنے کئی پشتوں تک یاد رکھیں گے۔ اور سامعین، ان کی یہ بات اس وقت سچ ثابت ہوئی جب ایران نے 100 سے زیادہ راکٹوں سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں اندھیرا ہی اندھیرا اور دھواں ہی دھواں چھایا ہوا تھا۔ اسرائیل نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح یہ سوچ کر ایران پر حملہ کیا تھا کہ دوسرے اسلامک ملکوں کی طرح ایران بھی خاموش ہو جائے گا اور تمام اسلامک ممالک اسرائیل اور امریکہ کے غلام رہیں گے۔ سامعین، اب تک جو اطلاعات مل رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر زبردست جوابی کارروائی کیا ہے۔ اسرائیل کے کئی اہم تنصیبات پر ایران نے راکٹ داغے ہیں۔ یہ خبریں بھی موصول ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے کئی ایئر بیس، حائفہ کا پورٹ اور کئی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات اور ہے دوستوں کہ اسرائیل کبھی بھی اپنا نقصان نہیں بتائے گا۔ وہ جتنے بھی وہاں ہلاکتیں ہوں گے وہ کہے گا کہ صرف زخمی ہوئے ہیں۔ پھر بھی اسرائیل نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس کو بہت نقصان ہوا ہے۔ سامعین، ایران نے کہا ہے کہ ہم لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ایران نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے گا اس ملک پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ دونوں طرف سے حملے جاری ہیں اور لیکن اب تک صرف ایئر اسٹرائک ہی چل رہا ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیوں کیا، جبکہ اسرائیل چاروں طرف سے پہلے ہی جنگ میں مصروف ہے۔ غزہ میں لگاتار بمباری کر رہا ہے، رک کر یمن کے حوثی اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کرتے رہتے ہیں، اور کب کس ملک سے اسرائیل پر راکٹ آ کر گرے گی یہ معلوم نہیں۔ اسرائیل کی معاشی حالت خراب ہو چکی ہے، لگاتار اس کے فوجی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی یعنی اسرائیلی بستے ہیں وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیل پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی کمپنیوں کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان سب کے باوجود اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے یہ ایک اور جنگ اپنے اوپر مسلط کیوں کر لی، جبکہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران مضبوط ہے؟ لیکن دوستو، اس کی اصل وجہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ساری دنیا میں ہونے والے جنگوں کو روکنے کا وعدہ کر کے، ووٹ حاصل کر کے، امریکہ کی دوسری بار صدر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے ساری دنیا کی تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیرف کا کھیل کھیل کر دوسرے کئی ممالک کو معاشی حالت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر وقت رہتے چین نے اگر امریکہ کا صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو کئی ممالک کی اکانومی امریکہ کے ہاتھوں میں چلی جاتی۔ چین ہی ہے جس نے امریکہ کے ٹیرف کے بدلے ٹیرف لگا کر امریکہ کو بات چیت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب امریکہ نے یہ جان چکا تھا کہ ٹیرف کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، تو اب طاقت کے ذریعے تمام ملکوں کو امریکہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ سامعین، امریکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف یوکرین اور رشیا کی جنگ کو روکنے کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف یوکرین کو دھمکی بھی دیتا ہے۔ ایک طرف چین کو دھمکی دیتا ہے تو دوسری طرف چین سے بات چیت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عرب ممالکوں کو دورہ کر کے سب کو اپنا دوست کہتا ہے تو دوسری طرف عرب ممالک کو ایک ہونے پر نہیں دیتا۔ دنیا کے ہر ملک سے امریکہ اپنی پالیسی ایسی بنایا ہوا ہے
کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ امریکہ کی دوہری پالیسی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ غزہ میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے پر بھی وہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا بند نہیں کیا۔ سامعین، آپ سب کو یاد ہوگا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے دوران میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ غزہ میں معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، بے قصور مرد، عورتیں اور بوڑھوں کا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ایران خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اگر اس وقت وہ غزہ کا فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ دن دور نہیں جب ایران پر بھی غزہ جیسے ہی حملے ہوں گے۔ آج اس بات کو سچ ثابت ہو رہی ہے، اور اب بھی میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامک ملک اسرائیل اور امریکہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، وہ اگر فوراً ایک ہو کر اسرائیل کے خلاف نہ ہوئے تو یاد رکھیے ناظرین، ہر اسلامک ملک کا حال غزہ جیسے ہی ہوگا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کسی کے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے ملک کو لڑا کر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سامعین، کئی سالوں سے ایران ایٹمی ہتھیار اور ایٹمی بم بنوانے میں مصروف ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں ہر طرح کے ہتھیار اور بم بنواؤں۔ ایران کہتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کے پاس ایٹمی بم اور ایٹمی ہتھیار ہیں، تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ امریکہ کون ہوتا ہے جو میرے ملک پر ایٹمی ہتھیار بنانے پر پابندی لگاتا ہے، جبکہ ایران کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ لیکن سامعین، امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں پر کام کرے۔ امریکہ یہ جانتا ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو پورے مڈل ایسٹ میں ایران مضبوط ہو جائے گا اور اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں ناظرین کہ امریکہ اور اسرائیل کا رشتہ باپ اور بیٹے کے رشتے جیسا ہے۔ امریکہ ایک تو اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف کوئی بھی اسلامی ملک کو طاقتور بنانا نہیں چاہتا۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ دوسرے عرب ممالک امریکہ کے غلام بن چکے ہیں اور ان ممالک کو امریکہ کی غلامی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ان ملکوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی امید لگانا یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ امریکہ ایران کو شکست دے کر تمام اسلامک ملکوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور عراق کی طرح ایران کے تمام تیل اور گیس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے اور ساری دنیا میں پیٹرول کی مونوپولی قائم کرنا چاہتا ہے۔ سامعین، امریکہ ڈائریکٹ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ حملہ کرے گا تو چین، نارتھ کوریا، روس، یہ ممالک ایران کو ساتھ دیں گے اور امریکہ کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں ناظرین کہ دنیا کے کئی ممالک میں امریکہ اپنے فوجی اڈے بنا رکھا ہے اور وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بجائے اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کرواتا ہے، حالانکہ امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے میں وہ شامل نہیں ہے۔ تو پھر سامعین، امریکہ یہ جنگ رکواتا کیوں نہیں اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ ایران کو جوابی کارروائی کرنے کا حق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سامعین کہ حماس نے جب اسرائیل پر راکٹ برسائے تھے تو اس وقت امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کا یہ حق ہے کہ اسرائیل کو حق بنتا ہے کہ حماس پر جوابی کارروائی کرے۔ تو آج جب اسرائیل نے ایران پر اچانک نیوکلیر پلانٹس اور رہائشی علاقوں کو میزائلوں سے نشانہ بنا کر تباہ کیا تو امریکہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ایران کو جوابی کارروائی کرنے کا حق ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ الٹا ایران کو ہی دھمکی دے رہا ہے وہ جنگ نہ کرے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام رد کر دے۔ سامعین، امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ ایران 15 ایٹمی بم بنانے کا طاقت حاصل کر لیا ہے۔ کئی مہینوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان اسی کو لے کر بات چیت چل رہی تھی۔ اسی مہینے کے 15 جون کو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اور میٹنگ ہونے والی تھی جس سے وہ ایران نے اب منسوخ کر چکا ہے۔ امریکہ یہ جان چکا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے، اب اس کو بات چیت سے روکنا ممکن نہیں، کیوں نہ اسے ملک سے حملہ کروایا جائے جو ایران کا دشمن ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔
جب امریکہ انڈیا پاکستان کی جنگ رکوا سکتا ہے، یوکرین اور رشیا میں جنگ بندی پر بات چیت کروا سکتا ہے، تو اسرائیل سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ معصوم فلسطینیوں پر ظلم نہ کرے، بچوں کا قتل نہ کرے، غزہ میں نسل کشی نہ کرے، ایران سے جنگ بند کرے؟ ناظرین، لگتا ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ بند نہ ہوئی تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہوگی۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جیسے کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں ہوا تھا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ اسرائیل نے پہلے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے اسرائیل پر جوابی کارروائی کی، حساب برابر ہو چکا تھا۔ لیکن اسرائیل نے پھر سے ایران کی آئل فیلڈز اور نیچرل گیس سائٹس پر حملہ کر دیا۔ ایران کا سب سے بڑا ریونیو انہی آئل اینڈ گیس سے ہی ہوتا ہے۔ اس پر حملہ ہونا ہر ایرانی پر حملہ ہونے جیسا ہے۔ اس حملے سے صرف ایران میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے پیٹروکیمیکلز کے پروڈکٹس پر اس کا زبردست اثر پڑے گا۔ کئی مہینوں سے کروڈ آئل ایک بیرل $60 سے $65 چل رہا تھا۔ اسرائیل کے آئل فیلڈ پر ایران کے آئل فیلڈ پر حملہ کرنے کے بعد اچانک $70 بیرل ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ نہیں روکی گئی تو کروڈ آئل ایک بیرل $120 تک ہو جائے گا۔ اسرائیل نے ایران کے جس آئل فیلڈ پر راکٹ سے حملہ کیا ہے، وہ آئل فیلڈ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں استعمال ہونے والا پیٹرول 25% یہیں سے نکلتا ہے۔ اب ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اب ہم اس آئل فیلڈ کو بند کر رہے ہیں۔ سامعین، اس آئل فیلڈ کو بند ہو جانے سے کئی ملکوں کی معاشی حالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس آئل فیلڈ میں کھربوں روپیوں کا دنیا والوں کا سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ شاید ایران کی یہ جنگ کی حکمت عملی ہوگی کہ اس آئل فیلڈ کو بند کر کے دنیا والوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ جنگ بند کر دی جائے۔ سامعین، خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اپنے ہی ملک میں بنائی ہوئی فتح ایک میزائل سے اسرائیل کے شہر حائفہ بندرگاہ پر حملہ کر دیا ہے، اور فتح 1 ایک سپر سونک میزائل ہے جو 1400 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر وار کر سکتی ہے۔ اس میزائل سے حائفہ کی بندرگاہ پر ایران نے راکٹ داغے ہے۔ سامعین، یہ وہی حائفہ کا بندرگاہ ہے جس میں گوتم مدانی کے 70% کی حصہ داری ہے۔ گوتم مدانی گروپ نے 2023 میں حائفہ پورٹ کا 70% حصہ خریدا تھا، باقی 30% حصہ اسرائیلی گیڈوٹ گروپ کے پاس ہے۔ حائفہ پر ہونے والے حملے کی یہ ویڈیو دیکھیے سامعین۔ برٹن اور امریکہ نے کھلے طور سے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنگ کیا موڑ اختیار کرے گی۔ سامعین، میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اپنے چینل کے کامنٹس باکس میں بتانا نہ بھولیے، اور اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور لائک اور شیئر کیجیے۔